بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج آف قرآن اینڈ اسلام کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے تکبر۔ تکبر کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ سب باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین اکرام، تکبر خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں تکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کی بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ تکبر کی یہ قسم کفر ہے، جیسے فرعون کا کفر کہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھیجا، مگر اس نے ان دونوں کو جھٹلایا تو رب تعالیٰ نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ دوسری قسم کا تکبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے۔ تکبر کی یہ قسم بھی کفر ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تکبر جہالت اور بغض و عداوت کی بنا پر رسول کی پیروی نہ کرنا ہے، یعنی خود کو عزت والا اور بلند سمجھ کر یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم کیسے مانا جائے، جیسا کہ بعض کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حقارت سے کہا تھا، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ تیسری قسم کا تکبر بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر کرنا، وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر جان کر اس پر بڑائی چاہنا۔ ناظرین اکرام، تکبر کا پہلا سبب علم ہے کہ بعض اوقات انسان کثرت علم کی وجہ سے بھی تکبر جیسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ شیطان کے انجام کو یاد رکھے کہ اس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل قرار دیا تھا، مگر اسے اس کے تکبر کے نتیجے میں قیامت تک کی ذلت و رسوائی ملی اور وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ تکبر کا دوسرا سبب مال و دولت ہے کہ جس کے پاس کار، بنگلہ، بینک بیلنس اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر ہوں، وہ بھی بسا اوقات تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑے گا۔ اور تکبر کا تیسرا سبب عبادت و ریاضت ہے کہ بندہ کثیر عبادت و ریاضت کے سبب اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سوچے، میں اگر بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے، یہ تو اس رب عز و جل کا کرم ہے۔ نیز عبادت تو وہی مفید ہوگی جس میں نیت درست ہو اور تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔